الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ایمان بالکتب، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ہر صاحب ایمان شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے۔ حدیث جبریل، صحیحین اور دیگر کتب احادیث میں معروف روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، مختلف سوالات کیے۔ ایک سوال یہ تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، اور تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لائے۔ اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا یہ ایمان کے بنیادی ارکان میں شامل ہے۔ وہ ارکان کہ جن کے عدم سے ایمان کی عمارت معدوم ہو جاتی ہے، جن کی نفی سے ایمان کی نفی ہو جاتی ہے، کہ ان پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، اس کے فرشتوں کے ساتھ کفر کرتا ہے، اس کی نازل کردہ کتابوں کے ساتھ کفر کرتا ہے، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کے ساتھ کفر کرتا ہے، آخرت کے دن کے ساتھ کفر کرتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بڑی دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ذات ہے، حکمت والی۔ اس کائنات کا نظام، اس کا نظم و نسق، وہ اللہ تعالیٰ کے علم، حکمت اور قدرت پر دلالت کرتا ہے کہ اس قدر منظم نظام علم کے بغیر، حکمت کے بغیر، قدرت کے بغیر بنانا ممکن نہیں ہے۔ تو جو ذات اس قدر حکیم ہے، حکمت والی ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اس نے اس کائنات کو بھی بامقصد پیدا کیا ہے، بے مقصد اور فضول پیدا نہیں کیا۔ جس مقصد کے لیے اس نے پیدا کیا ہے، وہ مقصد بتانے کے لیے اس نے اپنے نبی اور رسول بھیجے اور کتابیں اتاری۔ اہل سنہ والجماعہ تمام آسمانی کتب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جن کے نام معلوم ہیں ان کا نام لے کر اور باقی کتابوں پر اجمالی ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئیں ان پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ سابقہ کتب پر، سابقہ آسمانی کتب پر جو اللہ کی طرف سے اتاری گئیں ان پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس امر کی پختہ تصدیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اپنے انبیاء و رسول پر نازل فرمائی ہیں وہ در حقیقت کلام الہی میں سے ہیں،
وہ اللہ کی کلام میں سے ہیں، اللہ کی کلام کا حصہ ہیں۔ یہ سب کتابیں اپنے اپنے وقت میں نور اور ہدایت کا سر چشمہ تھیں، اور جو ان کتابوں میں درج تھا وہ حق اور سچ تھا۔ یہ ہے سابقہ کتب پر ایمان لانے کا مطلب، کہ وہ کتابیں کلام الہی میں سے تھی، اللہ کی کلام کا حصہ تھیں، اور حق اور سچ پر مشتمل تھی۔ حق وہ تھا جو ان میں بیان کیا گیا، اور جو چیز ان میں بیان کردہ امور کے خلاف تھی، جو بات ان میں بیان کردہ امور کے خلاف تھی، وہ باطل تھی۔ قرآن مجید سے پہلے کتنی کتابیں نازل ہوئیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ بالضبط تعداد معلوم نہیں ہے۔ بعض کتابیں ان کے نام معلوم ہیں۔ تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، زبور داؤد علیہ السلام کو دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو بعض صحائف دیے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو بعض صحائف دیے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو اتارا گیا۔ اس کے علاوہ جس نبی یا رسول کو جو کتاب دی گئی، اہل سنہ والجماعہ اجمالاً ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ سابقہ کتب تورات، انجیل، زبور چونکہ تبدیلی اور تحریف کا شکار ہو چکی ہیں، ان میں تبدیلی کر دی گئی ہے اور تحریف کر دی گئی ہے اور تغیر کا شکار ہو چکی ہیں، اور وہ منسوخ ہو چکی ہیں، لہٰذا ان پر اجمالی طور پر ایمان کافی ہے۔ کہ اجمالی طور پر صرف ان کے متعلق یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، جس صورت میں یہ نازل کی گئی تھی اس صورت میں حق اور سچ پر مشتمل تھی، یعنی تحریف اور تبدیلی سے پہلے، اور یہ اللہ کی کلام کا حصہ تھی۔ اتنا اجمالی طور پر ایمان کافی ہے۔ لیکن قرآن مجید ہر طرح کی تبدیلی اور تغیر سے محفوظ ہے اور محکم کتاب ہے، اس لیے اس پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے۔ اہل سنہ والجماعہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید مکمل الفاظ اور معانی دونوں اعتبار سے محفوظ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی اور تغیر واقع نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ، کہ باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، یعنی یہ کتاب محفوظ ہے، اس میں تبدیلی اور تغیر واقع نہیں ہو سکتا،
اہل السنہ والجماعہ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لہٰذا یہ قیامت تک تبدیلی و تحریف سے محفوظ رہے گی۔ سابقہ کتب ایک خاص وقت تک قابل عمل تھیں، یعنی ان کا ایک وقت ہوتا تھا، لیکن قرآن مجید قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے۔ اہل السنہ والجماعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب سے قرآن مجید نازل ہوا اس وقت سے قیامت تک ہر شخص کے لیے، ہر علاقہ میں، ہر وقت کتاب ہدایت، یعنی ہدایت کی کتاب وہ قرآن مجید ہے۔ وہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق ہو، کسی بھی وقت اگر وہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قرآن مجید سے حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی شخص کسی علاقہ میں کسی وقت قیامت تک اس پر ایمان لائے بغیر ہدایت نہیں پا سکتا۔ اور اہل السنہ والجماعہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہر شعبہ میں ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ امور دنیا کو یا امور سیاست کو یا معاشرتی امور کو یا کسی بھی چیز کو کسی صورت قرآن مجید سے مستغنی نہیں کیا جا سکتا، یعنی کسی مسئلے کو، کسی باب کو قرآن مجید سے مستغنی نہیں کیا جا سکتا۔ ہر انسان کے لیے ہر وقت ہر باب میں اس کتاب کی رہنمائی ہدایت ہے۔ اس کے خلاف جس کی بھی بات ہو یا عمل ہو یا نظریہ ہو، جس وقت بھی ہو، جس باب میں بھی ہو، اگر وہ قرآن مجید کے خلاف ہے تو وہ گمراہی ہے، ضلالت ہے، ہدایت نہیں ہے۔ اور اہل السنہ والجماعہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں قرآن مجید کی کہ قرآن مجید کی مستند ترین تفسیر وہ ہے جو قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے ہو۔ قرآن مجید کی مستند ترین تفسیر وہ ہے جو قرآن مجید سے اور احادیث نبویہ سے ہو۔ ایک مسلمان شخص جانتے ہوئے کبھی ایسی تفسیر کو رد نہیں کر سکتا جو قرآن مجید سے کی گئی ہو یا احادیث نبویہ سے کی گئی ہو۔ پھر اس کے بعد وہ تفسیر معتبر ہے جو سلف، صحابہ و تابعین کے کلام سے ہو۔ اہل السنہ والجماعہ سمجھتے ہیں کہ احادیث نبویہ کے بغیر قرآن مجید سمجھنا ناممکن ہے۔ احادیث نبویہ کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کے بغیر قرآن مجید سمجھنا ناممکن ہے۔ مثلا قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ کا حکم ہے۔ اب یہ نماز کیسے قائم کرنی ہے یہ تفاصیل احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ تو اقیم الصلاۃ پر عمل اسی وقت ممکن ہوگا جب احادیث نبویہ کو تسلیم کیا جائے گا۔ آتوا الزکاۃ، ادائیگی زکوٰۃ کا حکم قرآن مجید میں ہے، لیکن اس کی تفاصیل وہ احادیث نبویہ میں ہے۔ تو ادائیگی زکوٰۃ کے حکم پر، اس قرآنی حکم پر عمل اسی وقت ممکن ہوگا جب احادیث نبویہ کو ساتھ ملایا جائے گا۔ تو احادیث نبویہ کے بغیر قرآن مجید کو سمجھنا ناممکن ہے، اور جو شخص احادیث نبویہ کا انکار کرتا ہے اس کا یہ انکار قرآن مجید کے انکار کو مستلزم ہے، یعنی احادیث نبویہ کا انکار
وہ قرآن مجید کے انکار کو مستلزم ہے، لازمی طور پر اس سے قرآن مجید کا انکار ہوگا۔ جو شخص احادیث نبویہ کا انکار کرتا ہے لازمی طور پر اس سے قرآن مجید کا انکار ہوگا۔ یہی مثال نماز والی لے لیں، جو شخص احادیث نبویہ کا انکار کرے گا تو وہ نماز کی تفاصیل احادیث سے نہیں لے سکے گا، تو پھر وہ اقیم الصلاۃ پر عمل نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح جو شخص احادیث نبویہ کو قبول نہیں کرے گا وہ زکوٰۃ کی تفاصیل نہیں جان پائے گا، تو پھر وہ آتوا الزکوٰۃ کے حکم پر عمل نہیں کر سکے گا۔ تو احادیث نبویہ کا انکار یہ مستلزم ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا انکار ہو۔ قرآن مجید سابقہ کتب کی محافظ اور نگران کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، کہ ہم نے حق کے ساتھ آپ کی طرف کتاب اتاری، یہ پہلے کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس پر مہیمن، نگہبان، نگران ہے، یعنی جو اس کے احکام اپنی اصل حالت میں موجود ہیں یہ ان کی تصدیق کرتی ہے، ان احکام کی تصدیق کرتی ہے، اور جو ان کتابوں میں تحریف کر دی گئی ہے یہ اس پر تنبیہ کرتی ہے۔ تو قرآن مجید سابقہ کتب کی محافظ کتاب ہے اور ان پر نگران اور نگہبان کتاب ہے، اور قرآن مجید ایک لاسانی کتاب ہے، اس کی مثل پیش کرنا ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پہلے مکمل قرآن کے متعلق چیلنج دیا کہ سارے انسان اور جن مل کر وہ اس قرآن مجید کی مثل پیش نہیں کر سکتے۔ پھر 10 صورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر ایک صورت کے متعلق کہا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک صورت ہی لے آؤ۔ تو قرآن مجید یہ لاسانی کتاب ہے، اس کی مثل پیش کرنا یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ مفصل کتاب ہے، ہر چیز کی تفصیل اس میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے، اور وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ قرآن مجید نور اور برہان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ گئی ہے۔ یہاں نور سے مراد بھی کتاب قرآن مجید ہی ہے کہ یہ ہدایت کا نور ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور اتارا۔ سابقہ آیت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس سے بعض لوگ نور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد لیتے ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس سے مراد قرآن مجید ہے، اس کا ایک قرینہ تو یہ یہدی بہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے، یہاں ضمیر ہے، ضمیر واحد کی ذکر کی گئی ہے۔ اور دوسرا یہ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو سورۃ نساء کی ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف
نور مبین اتارا ہے، واضح نور اتارا ہے۔ تو نور اتارا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہاں نور سے مراد وہ کتاب ہے، کیونکہ کتاب کو اتارا ہے، قرآن مجید کو اتارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو پیدائش ہوئی ہے، تو نور سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ مشرکین میں سے کوئی اگر آپ سے پناہ طلب کرتا ہے تو اسے پناہ دے دو حتیٰ کہ وہ اللہ کی کلام سن لے۔ یہاں اللہ کی کلام سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور کلام یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس کے متعلق پہلے ہم سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صفت کلام سے متصف ہے، جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کلام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کلام وہ الفاظ اور حروف پر مشتمل ہے، اور مسموع اسے سنا جا سکتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید یہی اللہ کی کلام ہے۔ اس کے متعلق یہ کہنا کہ اللہ کی کلام کی حکایت ہے یا اللہ کی کلام کی تعبیر ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ جو قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جو مصحف میں لکھا ہوا ہے، یہی اللہ کی کلام ہے، اور یہ غیر مخلوق ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی کلام یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات غیر مخلوق ہیں۔ تو قرآن مجید یہ اللہ کی کلام ہے، اور اللہ کی کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات غیر مخلوق ہے۔ باقی جس ورق پر قرآن مجید لکھا ہوتا ہے وہ ورق مخلوق ہے، جس سیاہی کے ساتھ لکھا گیا ہے وہ مخلوق ہے، لکھنے والے ہاتھ، قلم مخلوق ہے، لیکن جو لکھا گیا ہے وہ اللہ کی کلام ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، غیر مخلوق ہے۔ قاری کا قرآن مجید پڑھنا، قرات، یہ قاری کا فعل ہے، یہ مخلوق ہے۔ لیکن جسے پڑھا جا رہا ہے، جس کی قرات کی جا رہی ہے، جو مقروء ہے، وہ اللہ کی کلام، اللہ کی صفت ہے، غیر مخلوق ہے۔ تلاوت کرنے والا جب تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کرنا یہ بندے کا فعل ہے، بندے کا فعل مخلوق ہے، لیکن جس کی تلاوت کی جا رہی ہے وہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، وہ غیر مخلوق ہے۔ تو یہاں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھنی ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ کی کلام ہے، اور اللہ کی کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات غیر مخلوق ہے، قرآن مجید غیر مخلوق ہے۔ اور قرآن مجید کے متعلق یہ کہنا کہ یہ اللہ کی کلام کی تعبیر ہے، یہ اللہ کی کلام کی حکایت ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ جو قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، جو مصحف میں لکھا ہوا ہے، یہی اللہ کی کلام ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے اور غیر مخلوق ہے۔ قرآن مجید ایک آفاقی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے۔ تو یہاں سب لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے،
تو قرآن مجید سب کے لیے حق ہے، حق کی کتاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے اللہ کے نبی ان سے کہہ دو اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف، کوئی اس سے خارج اور مستثنا نہیں ہے، سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں جو ان کی طرف اتارا گیا۔ یہاں الناس یا للناس، اس سے سب لوگ مراد ہیں، کوئی اس سے خارج اور مستثنا نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ شفا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے اور وہ شفا ہے۔ جو اس سے شفا حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے پڑھے، اس پر غور و فکر کرے، تدبر، سوچے، اس کی آیات کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ قرآن مجید سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ قرآن مجید پڑھ کر، اس کی آیات میں غور و فکر کر کے، اس کے مطابق عمل کر کے اس سے شفا حاصل کی جائے۔ اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ دم کر کے بھی شفا حاصل کی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید ایک سفارشی کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن مجید یا تو آپ کے حق میں حجت ہوگا یا آپ کے خلاف حجت ہوگا، یعنی جو شخص اسے پڑھے گا، اسے سمجھے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اسے اپنی زندگی میں لائے گا، قرآن مجید اس کے حق میں دلیل ہوگا۔ اور جو شخص اس سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، اسے پس پشت ڈال دے گا، اس میں بیان کردہ احکام اس سے لاپرواہی اختیار کرے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، تو یہ قرآن مجید اس کے خلاف حجت ہوگا۔ القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن مجید یا تو آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف ہوگا۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ دیکھنا چاہیے، اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا قرآن مجید کل قیامت کے دن میرے حق میں ہوگا، کیا میرا اس کے ساتھ اتنا تعلق ہے، کیا میں نے اس پر اتنا عمل کیا ہے، کیا میں نے قرآن مجید کو اتنا سمجھا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ میرے حق میں کھڑا ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کل قیامت کے دن قرآن مجید میرے خلاف دلیل بن کر آئے۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کو
سمجھنے کی اور اس کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔